الرحمن الرحیم. سن آف پاکستان میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد فہد عباس. آج 11 ستمبر 2021. ہر سال 11 ستمبر کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وفات انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ منایا جاتا ہے. ملک بھر میں بانی پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کانفرنسز، سیمینارز اور پروگرامز منعقد کیے جاتے ہیں. اسی سلسلہ میں آج ہم جن مہمان سے آپ کو متعارف کروائیں گے، ہمارے ان مہمان کے لیے یہ اعزاز اللہ رب العزت کا خاص احسان کہ ان کے خانوادے کا نام رہتی دنیا تک قائم رہے گا، کیونکہ ان کے اجداد کی افکار نظریہ پاکستان تھی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر مارز وجود میں آیا، اور شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی. تو آج کے ہمارے مہمان شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے اور دبستان اقبال کے فاؤنڈر اور پریزیڈنٹ، جن سے ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے آپ کی بھرپور محبتوں میں، میاں اقبال صلاح الدین صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو فار انوائٹنگ می. فرشیرہ خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. موسٹ ویلکم. ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قائد اعظم محمد علی جناح کا آپس میں پیار اور ان کی آپس میں ہم آہنگی یہ کس قدر معنی رکھتی تھی کہ علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کا خواب دیکھا اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے حصول کے لیے جدوجہد کی اور اس خواب کو شرمندہ تعبیر کی. دیکھیں، ان میں دونوں میں 1930 کے بعد ایک مکمل جو تھی ہم آہنگی تھی. وہ اپنا جو قائد اعظم تھے وہ شاید اس وقت ذرا بدظن ہو کے یہاں کے سیاسی حالات سے، مسلمانوں سے، وہ انگلستان چلے گئے تھے یہاں سے، اور علامہ اقبال ان کو واپس لانے میں وہ پیش تھے، کیونکہ علامہ نے یہ چیز جو تھی وہ ریئلائز کر لی تھی کہ قائد اعظم کے علاوہ کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں ہے جو کہ مسلمانوں کو ان کی اس ویژن کی طرف اور ان کو اس اپنے حقوق اور ایک سپریٹ اسٹیٹ کی طرف جو ہے وہ لے کے جا سکتی ہے. اینڈ یہ بات اس واقعے سے بھی بہت واضح ہے کہ جب پنڈت جواہر لال نہرو ان کو ملنے گئے علامہ کی وفات سے کوئی چند ماہ پیش، تو انہوں نے جا کے علامہ کو یہ کہا کہ علامہ آپ کیوں نہیں مسلمانوں کو لیڈ کرتے، قائد اعظم تو برائے نام ہیں اور آپ ہی اصل میں مسلمانوں کے لیڈر ہیں. تو جس کے ریاکشن میں اقبال جو تھے وہ اپنی بیماری کی حالت میں ہی اپنے بسترے پہ وہ اٹھ کے بیٹھ گئے، اور انہوں نے سخت جو ہے وہ غصے سے اور برملا اس کو پنڈت نہرو کو کہا کہ تم کیا چاہتے ہو کہ تم میرے اور جناح کے درمیان اختلافات کرنے کے لیے تم یہاں آج آئے ہو؟ تو یو شوڈ نو دیٹ دیر از اونلی ون لیڈر آف دا مسلمس اینڈ دیٹ از محمد علی جناح اینڈ آئی اسٹینڈ بہائنڈ ہیم لائک این آرڈنری سولجر. سو یہ آپ کو شو کرتا ہے کہ علامہ کا بالکل اور 100% مکمل اعتماد تھا قائد اعظم کی لیڈرشپ کے اندر. اور قائد اعظم کو انہوں نے یہ بات بھی جو ہے وہ خط میں لکھی تھی کہ یہ جو ایک the Muslims of the subcontinent جو ہیں وہ آپ کی طرف ہی وہ دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ کے علاوہ جو ہے ان کو جو ہے کوئی سیف گائیڈنس جو ہے وہ کسی اور لیڈر میں نظر نہیں آتی. سر، جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا انتقال ہوا تو قائد اعظم نے ان کے مزار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک خطبہ دیا، اس پہ کچھ روشنی؟ نہیں، یہ واقعہ ہے اپنا 1940 کا 23 مارچ کا، جس کو ہم وہ پاکستان ریزولوشن کہتے ہیں. تو جب وہ جلسہ اختتام پہ پہنچا تو قائد اعظم کے ان کے ساتھ جو ان کے وہ سیکرٹری تھے سید مطلوب الرحمان، تو انہوں نے یہ ان کی وہ قائد اعظم کی بات لکھی ہوئی اپنی کتاب کے اندر. تو قائد اعظم نے، وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم turned his face towards the مزار of علامہ اقبال and he said
کہ if Iqbal was alive today, he would have been happy to know that we have done exactly what he would have wanted us to do. So you can see کہ کس طرح جو ہے ایک مکمل دونوں کے اندر جو ہے وہ تھاٹ اور ایکشن کی ایک ہم آہنگی تھی ان کے اندر. سر، قائد اعظم کا ایک بڑا مشہور قول کہ دنیا میں دو بڑی قوتیں ہیں، قلم اور تلوار، لیکن ایک تیسری قوت بھی ہے جو ان دونوں سے زیادہ مضبوط ہے، اور وہ ہے عورت. کیا یہی وجہ تھی کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بہن فاطمہ جناح کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا؟ ہاں بالکل. آپ وہ دیکھیں شی واز دا گریٹسٹ سپورٹ فار دا قائد ان ہز پرسنل وہ لائف کے اندر. اور کوئی بھی آپ وہ دیکھیں کہ آپ کو تقریباً ہر جگہ پہ جو ہے وہ محترمہ ان کے ساتھ ان کو اکمپنی کرتی جو ہیں وہ نظر آئیں گی. اینڈ اس روح سے آپ یہ دیکھیں کہ اپنا قائد اعظم نے جو ہے وہ خواتین کے حقوق اور ان کی جو ہے وہ پارٹیسپیشن ہر قسم کی فیلڈ کے اندر، ایون پولیٹکس کے اندر، اس کو انہوں نے پروموٹ کیا ہے اپنی اسپیچز کے اندر. سر، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اور ان کے بیشتر اقوال میں ہمیں یہ عکس ملتا ہے کہ وہ پیغام دے رہے ہیں نوجوان نسل کو کہ تعلیم حاصل کرو. تو تعلیم حاصل کرنے اور آج کووڈ کی وجہ سے جو نظام تھوڑا سا ڈسٹرب ہے، اس میں آپ کیا پیغام دیں گے ہماری نوجوان نسل کو کہ اقبال کے اور قائد کے ویژن کو کس طرح آگے لے کے چل سکیں؟ دیکھیں، ویژن کو آگے لے کے چلنا جو ہے نا، آپ کو ان کے جو بنیادی اصول آپ نے جو ہیں وہ لے ڈاؤن کیے ہیں آپ کے لیے، تو ان کو آپ کو پہلے تو سیکھنا پڑے گا، پھر آپ کو ان کو جو ہے وہ فالو کرنا پڑے گا. اب انفارچونیٹلی وہ جو پرنسپلز ہیں وہ تو سکھائے نہیں جاتے. صرف آئی تھنک ہمارے یہ اداروں میں یہ بات رہے گی کہ قائد اعظم پیدا کب ہوئے، علامہ پیدا کب ہوئے، اور کب وہ فوت ہوئے، اور انہوں نے کیا کیا، اور علامہ نے خواب دیکھ لیا اور قائد اعظم نے اس کو نو ڈاؤٹ ایک پریکٹیکل طریقے سے اس کو اچیویبل اس کو وہ کر کے دکھایا. ایک تو میں اس چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ نے کوئی خواب نہیں تھا دیکھا، ان کی وہ بڑی ایک کیلکولیٹڈ ان کی جو تھی، ان کا جو تھا وہ ویژن تھا. اور یہ پتہ نہیں کیوں اس کو وہ خواب کہہ کے تو ایک اس کو ڈاؤن گریڈ کر دیتے ہیں آپ ان کی ساری ایفرٹ کو، جو ہمارے نوجوان ہیں یا ان کو بہرحال انہوں نے تو اسکول میں جو ان کو جو سکھایا جاتا ہے، کتابوں میں لکھا گیا ہے ان کے نصاب کے اندر کہ علامہ نے خواب دیکھا. تو وہ اگر آپ خطبہ الہ آباد کی طرف دیکھیں تو وہ خواب نہیں تھا، وہ ایک بالکل ایک کیلکولیٹڈ اور فرام دا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو، فرام ہیومینیٹیرین پرسپیکٹیو، اپنے ریلیجن کے پرسپیکٹیو سے وہ ویل تھاٹ آف اینڈ ویل آؤٹ. اقبال کی فکر ہے کیا؟ علامہ کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ تو فلسفہ خودی ہی ہے، اور اس سے مراد یہی ہے کہ آپ اپنے جو نوجوان نسل ہے ان کی شخصیات کو آپ مورلی، ایتھیکلی ان کو جو ہے وہ کیریکٹر کو آپ ان کو مضبوط کریں، اور ان کی آپ کی جو ایجوکیشن کی ڈائریکشن ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کے اندر جو ہے ایک چھپی ہوئی صلاحیتیں جو رکھی ہیں وہ ان کو نکالنا، ان کو ڈیولپ کرنا، اور ان کو جو ہے وہ ایکسیلنس پہ پہنچانا جو ہے وہ ہمارا ایجوکیشن کا اینڈ ہونا چاہیے، جو کہ نہیں ہے انفارچونیٹلی. دو قومی نظریہ کیا تھا؟ دو قومی نظریہ تو یہی تھا کہ وہ ایز پیپل آف ٹو ڈفرینٹ ریلیجنس جو ہیں وہ آپ کے اندر جو ہے ایک وہ آپ نہیں رہ پا رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ. وہ کلچرل ڈفرینسز اور سوشل ڈفرینسز جو تھے وہ بہت زیادہ جو تھے بڑھ چکے تھے. اینڈ یو ور ان ایبل ٹو ریچ اے پولیٹیکل فارمولا، یعنی کہ آپ کی کو پولیٹیکل سیٹلمنٹ جو تھی آپ وہ نہیں ہو پائی، اینڈ دیٹ از وائی یو آپٹیڈ فار اے سیپریٹ اسٹیٹ. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بہت تلقین رہی حکومت کے لیے کہ ہر وہ کام کریں جس میں غریب کو ریلیف ملے، جس میں ہم غریب غربا کی مدد کر سکیں.
تو آج کی حکومت کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ قائد کے اس مشن کی پیروی کر رہی ہیں؟ میں تو اس بارے میں کیا کہوں گا، لیکن آپ یہ دیکھیں ساری حکومتیں کلیم تو کرتی ہیں کہ ہم جو بھی ہم کام کر رہے ہیں ہم وہ غریب اور غربا کے لیے کر رہے ہیں، لیکن آن دا ادر ہینڈ آپ وہ دیکھیں کہ وہ غربت بھی بڑھتی چلی آ رہی ہے، اور جو ہے ان کی جو ایک جو ان کے لیے ان وسائل جو ان کے لیے ابھی اویلیبل ہیں ان کے اندر گزارا کرنا مشکل ہے ان کا۔ اچھا، ہم نے ایک تجزیہ کیا کہ علامہ کے اشعار اور قائد کے اقوال کچھ ایسے انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں جو کہ ان کے نہیں ہیں لیکن ان سے منسلک کیے جاتے ہیں، تو اس میں آپ نے علامہ کے دیوان کے لیے کچھ ایسی ترتیب مرتب دی کہ جس سے یہ آئیڈینٹیفائی ہو سکے اور اس کی تعلیم عام لوگوں کو دی جا سکتی ہو کہ یہ ایگزیکٹ علامہ کا شعر ہے اور یہ ایگزیکٹ قائد کا قول ہے۔ یہ بدقسمتی سے اس کو کنٹرول کرنا بہت ہی مشکل ہے، اور اب تو یہ حالات ہو گئے ہیں کہ لیٹ سے کہ کوئی غلط شعر علامہ کا لگا دیتا ہے یا کال قائد اعظم کا کسی نے کوئی غلط لگایا ہے، کہ اس کو اگر آپ سوشل میڈیا پہ چیک بھی کریں تو وہ عموماً جو ہے وہ 50% سے زیادہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو پسند ہے، اس کو اسی طرح ہی چلے گا۔ تو اس کا آپ وہ کس طرح وہ کنٹرول کر سکتے ہیں؟ سوشل میڈیا کے اوپر بہت سے ایسے جو ہیں انہوں نے نوجوانوں نے یہ چیز شروع بھی کی ہوئی ہے کہ یہ علامہ کے اشعار نہیں ہیں، اور اس کو ان کی نظر میں لانے کے لیے، لیکن وہ چیز رک نہیں پا رہی ہوئی۔ آخر میں قائد اعظم کا کوئی ایک واقعہ جو آپ کو یاد ہو جو آپ ہمارے ناظرین سے شیئر کرنا چاہیں؟ قائد اعظم کا وہ ڈاکٹر جاوید اقبال سناتے ہوتے ہیں، ان کی عمر غالباً اس وقت 12 سال کی تھی یا 13 سال کی، 1936 میں شاید یہ جون کا واقعہ ہے کہ قائد اعظم اور محترمہ فاطمہ جناح جو ہیں وہ علامہ سے ملنے کے لیے ان کے گھر جاوید منزل میں جو ہیں وہ تشریف وہ لا رہے تھے، تو ڈاکٹر جاوید اقبال کو علامہ نے جو ہے وہ حکم دیا کہ تم نے فلانے وقت فلانے دن جو ہے اپنے بہترین کپڑے پہن کر اور اپنی آٹوگراف بک لے کر تم نے جو ہے وہ تیار ہونا ہے، کیونکہ قائد اعظم آ رہے ہیں اور تم نے ان کو ریسیو کرنا ہے اور ان سے آٹوگراف لینا ہے۔ سو وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت قائد اعظم واز ناٹ قائد اعظم جس طرح ہم ان کو اب جانتے ہیں۔ تو بہرحال وہ جب وہ تشریف وہ لائے تو انہوں نے ان کو ملے اور انہوں نے آٹوگراف بک جو ہے ان کے سامنے کی، انہوں نے وہ سائن کی، اور قائد اعظم نے ان سے پوچھا کہ ینگ مین واٹ ڈو یو وانٹ ٹو بی وین یو گرو اپ؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اتنا زیادہ ان کی وہ پرسنالٹی سے اوور آ ہو گیا ہوا تھا کہ میں ایک جواب ہی نہ دے سکا، میں مرعوب ہو گیا ان کی شخصیت سے، ان کی فورسفل پرسنالٹی سے۔ تو انہوں نے دوسری دفعہ پوچھا، پھر تیسری دفعہ پوچھا، پھر قائد اعظم جو تھے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا آگے سے۔ تو قائد اعظم ہنس کر تو علامہ کی طرف دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ ہی ڈزنٹ آنسر می، تو علامہ ان کو کہتے ہیں کہ اٹس بیکاز ہی از ویٹنگ فار یور آرڈرز۔ تو ڈاکٹر صاحب وہ بیان کرتے ہیں کہ علامہ کا جو تھا یہ کہنے کا مقصد جو تھا یہ تھا کہ وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ یہ وقت آ گیا ہے اور آپ جو ہیں ان نوجوانوں کو حکم دیں، تو یہ آپ کو آپ کے راستے کو جو ہے یہ اس کو یہ فالو کریں، دے شوڈ فالو یو اینڈ لیڈ دیم ٹورڈز دیئر ڈیسٹنی۔ جی ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام کو پسند کیا ہوگا، اور یقین جانیے میاں اقبال صلاح الدین صاحب کے پاس بیٹھ کے مجھے علامہ رحمۃ اللہ علیہ کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔